سب کے لیے ہے، ان میں جانور بھی شامل ہیں، انسان بھی ہیں اور جانور بھی شامل ہیں۔ یہ کتاب سب کو ہدایت دیتی ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے ان کو بھی دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں اس لیے ان کو ہدایت نہیں دیتی، لیکن ہدایت ان کے لیے بھی ہے اس میں۔ دوسری خاص ہے مومنین کے لیے، اور تیسری ہدایت جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے۔ یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہدایت یافتہ دیکھیں، شروع میں ہم نے اللہ سے ایک درخواست کی تھی، نماز پڑھتے ہیں تو علم شریف میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت بھی فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے چلنے کی ہدایت بھی فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگر خالی ہدایت ملے اور توفیق نہ ملے تو بھی نہیں کام چلے گا۔ ہدایت کے ساتھ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق ساتھ نہ ہو۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک درخواست پیش کی تھی، یا اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے اس پہ ہمیں ہدایت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ تم سیدھا راستہ جو چاہتے ہو کہ ہم وہ سیدھا راستہ کون ہے، وہ سیدھا راستہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب میں وہ سیدھا راستہ ہے کہ یہ کتاب مطلب ہدایت دے گی۔ اب ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی نشانی فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا اور بات ہے، قائم کرنا اور بات ہے۔ طوطے کو اگر سکھا دیا جائے تو پورا قرآن پاک طوطا بھی پڑھ لے گا، یاد کر لے گا، پورا قرآن پڑھے گا، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح نماز پڑھنا ایک اور بات ہے اور نماز کو قائم کرنا ایک اور بات ہے۔ اول تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو کہو تو جی نماز نہیں پڑھتا، ہاں جی جمعے کی پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیں نمازی بھی 3-4 قسم کے ہیں۔ ایک نمازی ہیں ٹھاٹ کے، یعنی 5 وقت باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ ٹھاٹ کا نمازی ہے، ہر وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ایک نمازی ہے 8 کے، وہ 8 دن کے بعد جمعہ پڑھیں گے، پھر 8 دن کے بعد جمعہ پڑھیں گے۔ یہ ہیں 8 کے نمازی۔ اور ایک ہیں کھاٹ کے، کسی کا جنازہ ہوا تو نماز جنازے کی پڑھ لی، اور جنازہ نہ ہوا تو اللہ کا صدا کر کے پڑھ لی۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ جنازہ پڑھیں گے لیکن جنازے کی نماز نہیں آتی۔ آپ کو تو چھوڑیں، اس وقت جب مسجد میں تشریف فرما ہے، میں کہتا ہوں ان میں سے بعض کو جنازے کی نماز نہیں آتی، ان کو بھی بعض کو جنازے کی نماز نہیں آتی۔ بہرحال یہ ہیں کھاٹ کے نمازی، اور ایک ہیں 360 کے، عید پڑھی پھر 20 سال کے بعد عید پڑھیں گے، سال میں صرف عید پڑھیں گے، اور عید کی نماز بھی نہیں آتی ہوگی، اس کبیروں کا پتہ نہیں کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال اس عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو ہم اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی ان کے ٹائم پہ
پڑھتے ہیں ان کے واجبات فرائض سنت کی خیال رکھتے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، خشوع خضوع کے پڑھتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی. اللہ نے ہر چیز کی ایک تاثیر مقرر کی ہے. اگر خوشبو گلاب کا پھول سونگھیں گے تو اس میں سے خوشبو آئے گی. اگر خوشبو نہیں آتی تو پھول نہیں ہے، کاغذی پھول ہے، اسے خوشبو نہیں آئے گی. آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ جلائے گی، اگر وہ جلاتی نہیں ہے تو وہ آگ نہیں ہے. برف کو پانی میں ڈالیں گے تو پانی ٹھنڈا کرے گی، اگر وہ پانی ٹھنڈا نہیں کرتی تو وہ برف نہیں ہے. اسی طرح نماز کی اللہ نے ایک تاثیر فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے تو وہ نماز ہے، اگر نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں. اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برے کام کرتے ہیں، نماز پڑھیں، نماز بھی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی بڑھواتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کم بھی بولتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، کسی پر نماز پڑھتے ہیں، حاجت نماز پڑھتے ہیں. ایک جماعت ساتھی میرے پاس آئے، میری جب ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، ایک ساتھی ملنے کے لیے آئے کراچی سے. جماعت کے امیر ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے جن کا کورس ہے 4 مہینے کا وہ بھی پورا کیا ہوا ہے، جماعت کے امیر بھی ہے. ایسے باتوں میں فرمانے لگے کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑ نہیں جاتا، بلکہ کاروبار میں جھوٹ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے. ایسا کون سا کاروبار ہے جو بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتا؟ کیا فائدہ ہے ایسی نماز پڑھنے سے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، چیزیں بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑ جائے گا. کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے سے؟ یاد رکھیں، اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں. جو نماز دنیا میں فائدہ نہیں دے سکتی وہ قیامت میں فائدہ نہیں دے گی. جو نماز ہمیں دنیا میں جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکتی، جو نماز ہمیں دنیا میں بدعملی سے نہیں روک سکتی، جو نماز ہمیں دنیا میں کم توڑنے سے نہیں روک سکتی، جو نماز ہمیں دنیا میں غیبت کرنے سے نہیں روک سکتی، وہ یاد رکھے وہ قیامت میں گرمی سے نہیں روک سکے گی، وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی، وہ پرصراط سے نہیں گزار سکے گی. جو ہمیں یہاں ہی فائدہ نہیں دیتی وہ وہاں کیا فائدہ دے؟ یہ مت سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سب پڑھتے ہیں. جو نماز ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں دے سکتی وہ نماز ہمیں آخرت میں فائدہ کیسے دے گی؟ سوچیں اپنے آپ کو، اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ ہم نماز جو ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں دیتی وہ نماز ہمیں آخرت میں فائدہ کیسے دے گی؟ اس لیے نماز کو قائم کریں، نماز اخلاص سے پڑھیں. کسی نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ آسمان تک نہیں جاتی، وہ اپنے پرانے کپڑوں میں لپیٹتے منہ پہ بات نہیں جاتی. یہ اور بات ہے، فتوے کے لحاظ سے ہمارے ذمے سے فرض طاقت ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے. فتوے کے لحاظ سے ہمیں پکڑ نہیں ہوگی، نماز پڑھی گئی ہے، ہمیں فتویٰ لگ گیا اس میں نماز یہ ہے، اس میں وہ حد نہیں ہوتی، لیکن فائدہ نہیں دے گا. ہم
ہم ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. دیکھیں دینی امام کہتے ہیں کہ نماز جو بے نمازی ہے اس کو مار دو، قتل کر دو، اس کو دنیا میں نہیں چھوڑ دی. دین امام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو مار دو. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مارو نہیں، مسلمان ہے، اس کو قید کر دو، جب تک وہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کو قید کرو. باقی تینوں کہتے ہیں نہیں، رکھو ہی نہیں دنیا، مار دو. بے نمازی کو حق ہی نہیں دنیا میں رہنے کا. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مارو نہیں، قتل نہیں کرو، بلکہ ان کو یہ ہے کہ قید میں ڈال دو جب تک وہ توبہ کرے. ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. قائم کرنے کی ایک دور کی بات ہے، قائم کرنا ایک دور کی بات ہے. اپنی نمازوں کا بھی خیال کریں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اپنے اخلاص سے پڑھتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں عرب کی 2 رکعت اور غیر عرب کی 1000 رکعت سے زیادہ بہتر. کہیں اور ہوتا ہے. مجھے کسی نے بتایا ایک شخص نوجوان عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں روز آتا تھا، روز عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے. عشاء کی نماز پڑھی، مولوی صاحب نے بھول گیا، 2 رکعت پہ سلام پھیر ہوئی. اب جتنے پیچھے نمازی کھڑے تھے یاد کسی کو بھی نہیں، مسجد میں کوئی تھا ہی نہیں، سب تو باہر تھے. کسی کو پتہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی. کوئی کہتا ہے 2 رکعت پڑھی، کوئی رکعت 4 بھی. وہ جو پیچھے کھڑا تھا نوجوان کہتا ہے جی 2 رکعت پڑھی. یہ تمہیں کیسے پتہ پڑا کہ 2 رکعت پڑھی؟ باقی کسی کو یاد نہیں ہے 2 پڑھی 5 پڑھی. کہ جی ہاں 2 ہی پڑھی ہیں. کہ کیسے 2 پڑھی ہیں؟ اس لیے 2 پڑھی ہیں کہ میں جب بھی نماز عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو اپنا دکان بند کر کے آگے نماز پڑھتا ہوں. اپنی دکان بند کر کے آگے پھر جماعت پہ کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو میں دکان کا حساب شروع کر دیتا ہوں. جب تک میرا حساب پورا ہوتا ہے، 4 رکعت پوری ہوتی ہے، میرا دکان کا حساب پورا ہو جاتا ہے. آج میں آدھے میں پہنچا تھا، میرا حساب پورا نہیں ہوا، پرسوں نماز سلام پھیر لیا، اس لیے 2 رکعت پڑھی ہیں، 4 نہیں ہوئی، میرے حساب پورا نہیں ہوا. ہماری نمازیں ایسی ہیں. اور جب ایسی نماز ہوگی تو یاد رکھیں یہ دنیا میں تو فائدہ دے گی نہیں دے گی، آخرت میں فائدہ نہیں دے گی. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. چلو اگر نماز قائم نہیں کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں تو کم از کم پڑھ تو لیں، پڑھ تو لیں، پڑھتے رہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ نماز تمہارے دل پہ اثر کرے گی. اپنی طرف سے یہ نہیں ہے. دیکھیں میں ایک رات روزے میں گیا تو وہاں ایک صاحب جن کے پاس میں ٹھہرا ہوئے بس فرمانے لگے ہمارے، میں نے اپنے حضرت صاحب سے فرمایا، عرض کی کہ یہ نماز آپ کہتے ہیں کہ نماز حضور قلب کی سوار نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا حضور القلب، جب تک دل حاضر رہو نماز نہیں ہوتی. اب میں نماز پڑھا ہوتا ہوں تو میرا دل تو حاضر نہیں ہوتا، اس لیے نماز ہوتی نہیں. جب نہیں ہوتی میں پھر سے پڑھتا نہیں. جب میں نماز ہوتی نہیں ہے تو میں پڑھتا کیوں پڑھوں میں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز حضور دل کی حاضری کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور میری نماز حاضر نہیں ہوتا
اور جب حاضر نہیں ہوتا میری نماز نہیں ہوتی، جب نماز نہیں ہوتی نماز پڑھتا نہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا۔ عجیب منطق ہے، میرا دل نہیں حاضر، نماز نہیں پڑھتا، میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ لگ پتہ جائے گا کل تو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا، لگ پتہ جائے گا۔ ایک دن میں انسان 64 سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ایک دن انسان 64 سجدے کرتا ہے اللہ کے سامنے، 64 سجدے۔ شیطان نے کیا کیا تھا، کون سا جرم کیا تھا؟ چوری کی تھی، ڈاکہ مارا تھا، بدنظری کی تھی، جھوٹ بولا تھا، کیا کیا تھا؟ شیطان نے صرف ایک حکم نہیں مانا تھا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں کرتا، شیطان نے کہا نہیں کرتا، صرف ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے قیامت تک ان کو لعنت کا توق اسے گلے میں ڈال دیا، صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے۔ ذرا غور کریں گے اپنی زندگی پہ، ہم دن میں 64 سجدے کرتے ہیں، ہوتے ہیں نماز میں، ہم 64 میں سے ایک سجدہ نہیں کرتے۔ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، پوری قیامت تک کے لیے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا۔ ہم روز 64 سجدے نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ اللہ کی مہربانی اپنے گھر سے نہیں نکالتے، ورنہ کوئی اور ہوتا نکل جاؤ باہر، تم اس گھر سے نماز تم نے نماز میں نے ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، تقریباً 700 مرتبہ میں نے کہا نماز پڑھو، تم نے پھر بھی میرا حکم نہیں مانا۔ اس کو میں نے ایک دفعہ انکار کیا تھا، تم کو میں نے 700 مرتبہ کہا، اس کو تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا، صرف ایک دفعہ کہا تھا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ تم کو میں نے 700 مرتبہ کہا ہے، پھر بھی تم نہیں کرتے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ اپنے گھر سے نہیں نکالتے۔ اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہماری زبانوں سے نکلتا ہے اللہ بڑے غفور رحیم ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہاں سے 70 گنا زیادہ اللہ سے محبت کرتے، ہم سے محبت کرتے ہیں، بے شک اس میں کوئی غفور نہیں ہے۔ لیکن جہاں یاد رکھیں، جہاں اللہ غفور رحیم ہے وہاں اللہ جبار القہار بھی ہے، جہاں اللہ غفور رحیم بھی ہے وہاں اللہ جبار القہار بھی ہے۔ پتہ نہیں ہمارا واسطہ جبار قہاری سے پڑتا ہے یا ہمارا واسطہ غفاری سے پڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن ہمارا واسطہ اللہ کی قہاری سے پڑ گیا تو پھر کوئی صغیرہ نہیں بچے گا، پھر کوئی صغیرہ نہیں ہوگا، اور اگر ہمارا واسطہ اللہ کی غفاری سے پڑ گیا تو پھر کوئی کبیرہ نہیں رہے گا، پھر کوئی کبیرہ نہیں رہے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارا واسطہ غفاری سے پڑے، غفاری سے مت پڑے۔ لیکن وہاں سوال جو ہوگا جواب اسی کا دینا پڑے گا۔ یہاں دنیا میں پیپر آتے ہیں، اس میں چانس ہوتی ہے کہ 10 سوال ہیں آپ 5 اس میں سے کر لیں، 10 سوال ہیں آپ اس میں 7 کے جواب دے دیں، 3 آپ کو چھٹی، جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ کریں گے۔ لیکن وہاں اگر جو سوال پوچھا جائے گا جواب اسی کا دینا پڑے گا۔ اگر نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی، ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم نے روزے بھی تو رکھے تھے، یا اللہ ہم نے تسبیحات بھی پڑھی تھی، یا اللہ ہم نے یہ کام بھی تو کیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، اسی کا جواب دینا پڑے گا جس کا سوال ہوگا۔ اس لیے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نماز میں دل لگانے کا عام طور پہ میرے سے جب سوال پوچھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا۔ دیکھیں نماز میں دل لگانے کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ان کے معنی یاد کریں، اس کے نماز کی معنی یاد کریں۔ جس وقت ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں، ہمارے اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں ویسے ویسے کہ معنی جو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے خیالات جو آتے ہیں وہ ہماری کم از کم
معنی کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ نماز کی معنی کی طرف جائیں گے، باہر کے خیالات سے نہیں جائیں گے۔ پھر جب سجدے میں جائیں تو دھیان اپنے سجدے میں رکھیں، پاؤں پہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو مجھے سجدے کی توفیق نہ ملے، ہو سکتا ہے مجھے کل کو سجدے کی توفیق نہ ملے، یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو۔ اپنی نماز کو بنائے، ایسا نہ ہو کل کو قیامت کے دن یہی نمازیں جو ہے ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، ہمیں جیسے تھے ویسے کے ویسے کچھ بھی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے پہلی نشانی فرمائی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے خشوع پڑھتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھیں تو یہ سوچیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پتہ نہیں ہم جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، اس کو کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے یہی جمعہ، یہی 2 رکعت ہماری زندگی کا آخری ہو، اور اس کو ایسے بنائے کہ جیسے میری زندگی کا آخری نماز ہے۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو پھر یہ یقیمون الصلاۃ ہوگا، پھر یہ ہم کو برائی سے کاموں سے بچائے گی، پھر ہم کو بےحائی یا برے کاموں سے پھر یہ نماز بچائے گی، یہ نماز نہیں بچائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارا